نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو سالانہ عرس مبارک خواجگان مہنی شریف اور بالخصوص حضور غوث اعظم پاک کے پاک تذکرے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، بندہ عاجز سب سے پہلے اس عظیم الشان بزم کے انعقاد پر برادر مکرم منبع اخلاق و اشفاق، اور میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ کشتے حب مرتضیٰ اور مست مودت آل ابا حضرت خواجہ محمد سلیمان قمر سائیں دامت برکاتہم القدسیہ کو، آپ کے خدام کو، رفقائے کار کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پاک اور حضور کی آل پاک، حضور کے پیار رکھنے والے ہر فرد کی عزتوں کا صدقہ میرا مالک اس آستانے کی عزتوں کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ اس ڈیرے پہ جو آئے غوث جلی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ دامن بھر کے جائے اور میرے اس عظیم بھائی کو اپنے اسلاف کے عظیم مشن پر اعلیٰ ترین انداز میں کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، میں جہاں کبھی بھی مہمان بن کے نہ آتا ہوں نہ آؤں گا، میرا خواجہ سائیں سے محبت کا ایسا سلسلہ ہے، میں ہر حال میں یہاں میزبان بن کے آتا ہوں، اور میری میزبانی کا ایک اندازہ آپ نے کر لیا ہوگا کہ آج کی اس محفل میں سب سے پہلے حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ سب سے آخر میں جاؤں گا۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں۔ آج کی ایک خاص نشست خاص طور پہ حضور غوث پاک کے ذکر پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سادہ کروں تو آج ہم مل بیٹھے ہیں شہنشاہ بغداد کی تعریف کے لیے۔ تعریف کا لفظ جب آتا ہے
تو سب سے پہلے تعارف کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور جب تعارف کروانا ہو تو سب سے پہلے یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کے ننہال کون ہیں اور اس کے ددھیال کون ہیں۔ میں بہت سادگی کے ساتھ بہت اونچی منزل کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں۔ تعارف میں زمین بعد میں آتی ہے، کاروبار بعد میں آتا ہے، موجودہ حیثیت بعد میں آتی ہے۔ جو صحیح معنوں میں خاندانی باضمیر لوگ ہوتے ہیں وہ تعارف میں گاڑیاں نہیں پوچھتے، وہ تعارف میں کوٹھیاں نہیں پوچھتے۔ باضمیر انسان جب بھی تعارف میں پوچھتا ہے تو ننہال کا پوچھتا ہے، ددھیال کا پوچھتا ہے کہ اس کا باپ کس نسل سے ہے، اس کی ماں کس نسل سے ہے۔ میں پہلی سلامی پیش کرتے ہوئے منزل کے قریب ہو جاؤں، جب بات چھڑے غوث اعظم کے تعارف کی، غوث اعظم کے تعارف کی، تو باضمیر رنگ میں پوچھنا پڑے گا کہ ننہال کدھر سے آیا ہے، ددھیال کدھر سے آیا ہے۔ میں ہر سید کی عزت کو سلام کرتا ہوں، ہر سید کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ غوث پاک کو باقی بے مثلیتوں کے ساتھ ساتھ رب نے یہ بے مثلیت بھی دی ہے کہ اس کا ننہال حسین والے چشمے سے آیا ہے، ددھیال پاک حسن والے چشمے سے آیا ہے۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو مزہ آ جائے گا۔ حضور کی رحمت کے سمندر کو جب پردوں والا لباس ملا ہے تو اس پردے والے حضور کی رحمت کے سمندر کا نام فاطمۃ الزہرا بنا ہے۔ اللہ جانے میرے فکر نے آپ کے ذہن میں جگہ پائی ہے، رحمت للعالمین کے رحمت والے سمندر نے جب خاص پردہ حاصل کیا ہے تو اس وجود کا نام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ اور پھر وہی سمندر جب دو حصوں میں بٹا ہے تو ایک حصے کا نام حسن ہوا ہے، ایک حصے کا نام حسین ہوا ہے۔ یہ حصے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور جب بغداد والے کی باری آئی تو پھر یہ دونوں سمندر مل گئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ دیکھنے میں تو یہ غوث الورا کا فیضان ہے، حقیقت میں یہ فاطمۃ الزہرا کا فیضان۔ تو قبلہ ایک اور نفاست بھی آپ کے ساتھ شیئر کر کے منزل کے قریب ہو جاؤں۔ شاہ جی نے بھی کہا، عابد سعید کاظمی صاحب نے بھی کہا، نقیب محفل بھی کہتے رہے کہ مہینہ ہے میلاد رسول کا، یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ مہینہ کیا ہے؟ میلاد رسول کا۔ اور غوث اعظم کانفرنس ذکر ہے اولاد رسول کا۔ مہینہ ہے میلاد رسول کا اور غوث اعظم کانفرنس ذکر ہے اولاد رسول کا۔ اب میں نفیس ذہنوں کی نظر یہ فکرہ کرنے جا رہا ہوں، مہینہ میلاد رسول کا ہو، ذکر غوث اعظم کانفرنس کی صورت میں اولاد رسول کا ہو، تو بات سجتی تو یہی ہے کہ میلاد رسول کو بھی اولاد رسول کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آؤ آج مل کے اس بارگاہ میں سلامی پیش کریں جسے کائنات میں یہ انوکھا شرف حاصل ہے کہ اس نے اولاد رسول کو میلاد والے رسول سے ملایا ہے اور میلاد والے رسول کو اولاد رسول۔ اب
اب آپ کے ذہن میں فوری سوال اٹھنا چاہیے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے اولاد رسول کو میلاد والے رسول سے جوڑ دیا ہے اور میلاد والے رسول کو اولاد رسول سے جوڑ دیا ہے؟ تو قبلہ یاد رکھیں، قیامت تک آتینا کل کوثر بتا رہا ہے میلاد والے کو اولاد سے اور اولاد رسول کو میلاد والے رسول سے جس نے ملایا ہے وہ ہستی، وہ وجود اللہ نے کوثر کا روپ دے کے وجود فاطمہ الزہرا بنایا۔ آئیے اس بے مثل بارگاہ کی سلامی میں چلتے ہیں اور صرف اپنی عقیدتوں کا سہارا نہیں لیتے، صرف اپنی محبتوں کا سہارا نہیں لیتے۔ ہم اہل محبت ہیں، اہل عقیدت ہیں، یہ ہمارا شرف ہے، ناز ہے، لیکن دلائل ہمارے صرف عقیدتوں کی روایات پر مبنی نہیں ہوتے، دلائل ہمارے عشق کی روایات پر مبنی نہیں ہوتے۔ اللہ کے فضل سے ہم علی مولا کے در کے بھکاری ہیں، پہچان ہے ہماری علم، ہماری روایات، عشق والی کو بھی سلام، محبت والی کو بھی سلام، لیکن دلائل ہمارے کل بھی اللہ کے قرآن سے آتے تھے، آج بھی اللہ کے قرآن سے۔ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف چلتے ہیں اور اس بے مثل شہزادی کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں کہ جس کی سلامی کو بھی فرشی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عرشی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں بوجھ بنے بغیر، چونکہ وقت تھوڑا ہے اور بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں، صرف ایک لفظ پہ روکنا چاہتا ہوں اور اسی لفظ سے بات کو نتیجے کی طرف پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے 3 پارے میں آیت مبالہ ہے، مبالے میں اللہ نے خاص طور پہ 5 تن پاک کی بے مثلیت کو بیان فرمایا۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پھر حاضر ہوتے رہیں گے، تفصیلات کرتے رہیں گے۔ ان میں جو ترتیب آئی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے حسنین کریمین کا ذکر کیا ہے، مبالغے والی آیت، پھر رب نے زہرا سین کا ذکر کیا ہے اور پھر رب نے مولائے کونین کا ذکر کیا۔ لفظ ایسے ہیں، ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ اشارہ لے کے کوثر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن میں اصول ہے کہ جب کسی ایک عورت کا ذکر آئے اللہ امراتن کہتا ہے، لیکن جب باری زہرا سین کی آئی، جب باری مخدومہ کونین کی آئی، جب والدہ حسن و حسین کی باری آئی، میں ذمہ دار ہوں۔ پھر قرآنی اصول، ضابطے، قانون تبدیل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہر آپاک عورت کے لیے قرآن امراتن کہتا ہے اگر وہ ایک ہو۔ مبالغے نے فیصلے کر دیے، جب زہرا پاک کی باری آئی تو قرآن نے امراتن نہیں، لفظ نساء کہہ کے کائنات کو بتا دیا کہ دنیا والوں جان لو، کائنات خداوندی میں ہر عورت کی حیثیت کو اللہ نے اور بنایا ہے، زہرا سین کی عزت کو اللہ نے اور بنایا۔ بڑی توجہ مجھے آپ کی نصیب ہے، الحمدللہ۔ میں اصل زور سے بیٹھا تھا اور ادھر سے صدائے سبحان اللہ اور خوبصورتی جو داد والی ہوتی ہے یا حوصلے والی ہوتی ہے وہ بہت کم نظر آئی۔ یقیناً یہ میری اوقات نہیں، یہ زہرا کے ذکر کی خیرات ہے۔
کہ وہ پچھلا بابا بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا رہا ہے کہ تو ہی اس در کے غلاموں میں شامل نہیں، ہم سارے اسی در کے غلاموں میں شامل ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، برکتیں دے۔ میں بس اس فکرے پر رک کے منزل کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ ہر عورت کے لیے امرأتن، زہرا پاک کے لیے لفظ تبدیل کر دیا، جملہ تبدیل کر دیا، حیثیت لفظ کی تبدیل کر دی، کہا نساء نساء نساء، ادھر امراتن سب کے لیے، ادھر نساء آ کے کائنات کو بتا گیا کہ لوگو تم یہ نہ سمجھنا کہ کائنات میں کوئی بھی عورت ایسی ہے جو زہرا جیسی ہو سکے۔ اگر کوئی ایک بھی اس جیسی ہوتی تو اس کے لیے بھی لفظ وہی امراتن آتا۔ اللہ نے الفاظ بدلا کے کائنات پر واضح کر دیا، کائنات کی بڑے سے بڑی عورت کی جہاں انتہا ہوتی ہے حسنین کی اماں کی شان کی، وہاں سے ابتدا ہوتی۔ اب صرف میں اپنی زبانی نہیں، آؤ لے چلوں آپ کو درے سرکار پہ۔ وہ بڑا خوبصورت فکرہ آج میں کسی کا سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پوچھا کسی محب سے رتبہ زہرا کا کیا، رتبہ ہے سیدہ زہرا کا کیا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے کسی باضمیر بندے سے پوچھا کہ بتا سیدہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ اگلا فکرہ بڑا سوادی ہے، کہتا ہے سر کو جھکا کے کہہ دیا اللہ نہیں ہوں میں۔ سواد نہیں لیا تو سنگلے دا میں کسے نفیس ضمیر والے بندے کو پوچھیا بدس بی بی پاک دا رتبہ کی مقام کی، تو اس نے سر کو جھکایا اور جواب یہ دیا اللہ نہیں ہوں میں۔ بی بی زہرا پاک کا رتبہ پوچھنا چاہتا ہے تو میری تیری کیا اوقات؟ زہرا کا رتبہ یا عرش والا خدا جانتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ جانتا۔ اب چلو آپ کو لے کے چلوں مدینے والے آقا کی بارگاہ میں، اور حضور کی پاکیزہ احادیث سے اس خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بی بی زہرا پاک کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے۔ اگر نساء بھی انہی کے لیے آیا ہے، کوثر بھی انہی کے لیے آیا ہے، ہو جاتے ہیں تفریق کرو تب بھی اپنا آپ ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اکیلا 9 ہے، جس کو ضرب دو تب بھی سلامت، تقسیم کرو تب بھی سلامت، جمع کرو تب بھی سلامت، تفریق کرو تب بھی سلامت۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اللہ کرے میرا یہ تحفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ قبلہ 9 کے قریب ترین 8 کا عدد آتا ہے۔ 8 1 2 3 4 5 6 حسن دو عالم کا ہے نیر وہ نظر آئینہ۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ قبر 8 کم 8 سب سے کے لیے امرأتن کیسے لکھو گے؟ زہرا پاک 6 1 تے 6 جمع کریے تو کتنے بن دیں؟ تے گھروں تے 8 لے کے نہ ٹرے، کتنے لے کے ٹریا ہو تے کدے گیا 8 8 3 24 2 تے 4 کدے گیا 8 8 چوکے 32 3 تے 2 5 کدے گیا 8۔ چلو 8 نہیں 7 لے لو، 7 ایکم 7 7 دونے 1 تے 4 5، کوئی ہنسا لے لو، اس کو ضرب دو، یا گھٹ جاسی یا ود جاسی، اپنا آپ وجہ باسی۔ ہون مرضی آلے ہو جائے اس فکرے دا بھی ضائع کر چھڑے ہو، ضرب کرو تقسیم کرو، اپنا آپ وجہ باسی۔ کل عدداں چو صرف 9 ہی ہو جائے، جدے دل لے لئی جا، جتنا مرضی یہ لئی جا، ضرب کر تقسیم کر، اے 82 نا ہر حال اچ سلامت رس۔ کمیں بلا 9 ایکم تے 9 دونے کمیں لکھ دیو؟ 1 تے 8 کتنے بڑھیں؟ کتنے بڑھیں؟ اچھا چلو دوجی باری تکا لگ گیا، تریجا کر لیں، 9 3 27 2 تے 7، چلو یہ بھی تکا ہی لگ گیا، 9 چوک 36 3 تے 6 9 5 45 4 تے 5
9 9 छीक 54 5 ते 4 9 9 7 63 6 ते 3 ते 9 8 ते 7 ते 2 नम नम 81 8 ते 1 9 9 दाए 90 9 ते 0 9 एक बेली बड़ा उठ के आदा जी इतन ताई तो ठीक है अगो ठीक नहीं रहा मैं अगो कितों नू ठीक होया आदा जी तुसी 11 ना जरब दो मैं हाजर आदा यारो नम मैं क्या अगे एक का ही हुण 2 9 अगे एक का ही हुण 2 मका और अगे रड़े टुर पो जे जानदा मैं सबब लगदा आदा 12 नम्मा 108 मखा मोड़ गिण 100 1 0 ते 8 एक विच 0 जमा करिए कितने हो वेंदे 0 ते विच 8 रलाइए ते कितने हो वेंदे मका मोड़ुआ सगवा 9 13 नम्मा हुण कोई दो गासान भी कोई नहीं आंदा चलो आ कैलकुलेटर ते है ना कोल इदे नाल हिसाब कर लव्या है शाहरी मेरे पक्के बेली मेरे लोकन भी जान देन मेरे घरन भी जान देन ख्वाजा सुलेमान साहब किसे जाइयो कोई दा लग्यो इनान सने आदिव्या मैं इथे आ वई सा जरबा कर लो तकसीमा कर लो जमा कर लो तफरीका कर लो किसे जाई जे 9 खड़ीच गया ते मेरे गले च ते तुहाडे हत्थे च मैं क़यामत ताईं चैलेंज पिया करना 9 जरब दे तावी 9 तकसीम कर तावी 9 जमा कर तावी सलामत तफरीक कर तावी सलामत शाह जी अगे असें समझी रखिया पता नहीं 9 अपने आप एडा वड्डा है ईमान नाल निके होंदे भी इस गल्ले दा ते पता बा 9 नहीं जाया हुंदा पर असी समझिया वता बा 9 अपने आप एडा वड्डा है जिस वेले बीबी ज़हरा दे नां दे अदद वेखे ना ते पता लगा अपने आप नहीं वड्डा एडा विचली गल ए कि ए नामे ज़हरा दा अदद अल्लाह दी रहमत नू ये भी गवारा नहीं कि जेड़ा मेरे रसूल दी शहजादी दे नां दा अदद बने वो भी किसी हाल च खराब होवे रब घर खराब करने वाला नहीं बनाया हर किसी नू आबाद करन मैथो मैं लगदा है दामी 11वें ते 12वें बाबल नहीं वजीना आखिरी फिक्रा दे वहां 4:30 हो गए चलो 9 तई खड़ो जाने हां पता लगा 9 जिदे जावे सलामत रंदा 9 जिदे जावे बीबी ज़हरा पाक दी इसनु निस्बत हासिल है आखिरी फिक्रा ते मैं समझना इस तो बड़ा फिक्रा है भी कोई ना रब ताला ने अददां विचों 9 नू चुन के बीबी ज़हरा दे नां दी निस्बत दे के अन्यां नू भी समझा छड़िया भाई बर्बाद होने ते आबाद होने च इतना ही फर्क है जेड़ा ये फिक्रा एडा नहीं मैं तरीका आख छड़ा ये 9 दा अदद ही पिया समझांदा है हदीस कुरान ते रह गए बाद विच ये 9 दा अदद ही पिया समझांदा है भाई जेड़ा फिक्रा वड्डा तां खड़ो गया जेड़ा जदुन जितना दरे ज़हरा तो दूर होंदा जांदा है उतना खराब ते बर्बाद होंदा जांदा है जेड़ा जदन ते जितना दरे ज़हरा दे करीब होंदा जांदा है उतना ही हो आबाद होंदा शाह जी लखा मुबारक होण तुहानू कोई दुआ देवे न देवे तुहाडे तो कोई सड़े या ठरे तुसां राह आबाद होने वाला चुनिया होया इस खानकाह दा राह आबाद होने वाला है इत्थे इस खानकाह दा राह आबाद होने वाला है इत्थे बीबी ज़हरा दी इज्जत दे तज़किरे इत्थे आले रसूल दी इज्जत दे तज़किरे ज़हरा पाक दे बच्चियां दी इज्जत दे तज़किरे ते ए ते 9 पिया समझांदा है ना पढ़ कुरान ना पढ़ हदीस तू वो इल्म ले आ जेड़ी सारी दुनिया ते मन्निया फिरदा है वो भी पिया दसदा है बर्बाद होना ही इस बूए तो दूर हो जा आबाद होना ही ते इस बूए ते मंजूर हो जा
مبارکاں مانی شریف دے سجادہ نشین نو ساریاں صاحبزادیاں تساں آباد رہنا ہے انشاءاللہ آباد رہنا ہے کیوں اس گلے کہ تواڈی آبادی دا سبب تواڈی زمین نہیں تواڈی آبادی دا سبب تواڈی جائیداد نہیں تواڈی آبادی دا سبب تواڈا مال تے متاع نہیں تواڈی آبادی دا سبب در زہرا دی وفا ہے اللہ کریم اس وفا تے رکھے اس وفا تے مرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اجے 12 باباں دا اعلان آ میرے ذہن وچ کم از کم 12 اماماں دے نامے تے میں 12 باب سیدہ پاک دی بے مثلیت دے انہاں دا اعلان ہی کر چھڈا ہویا وچوں اعلان وی نواں دا ہے اس کرے نال بمون جدن رل کے بساں بھاویں اس سے کانفرنس تے حاضر ہوئے سے میں اے باباں دا اعلان وی پورا کرساں تے مڑ ایک ایک باب دے سامنے کلی گھت کے بہ کے قرآن وچوں تے نبی دے فرمان وچوں جناب تک گل بھی پوچھساں بلا شبہ سیدہ دے نام جیا کسے دا نام بھی نہیں ہو سکدا تے سیدہ دے مقام جیا کسے دا مقام بھی نہیں ہو سکدا اللہ کریم تواڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گزارشات کیتیاں انسان ہون دے ناتے بہت ساریاں غلطیاں کیتیاں سن مالک معافیاں نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین